بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دریاؤں کی تازہ ترین اپڈیٹ میں آپ سبھی کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، NDMA نے دریاؤں میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دیا ہے، خاص کر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران، اور FFD نے بھی وارننگ جاری کی ہے۔ میں تمام تر ڈیٹا بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جس میں اگلے 24 گھنٹوں میں کیا صورتحال بن سکتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ یہ پہلا نوٹیفیکیشن NDMA کا ہے، میں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ان کے مطابق نچلے سے درمیانے درجے کا فلو بن سکتا ہے، خاص کر منگلا ڈیم کے کیچمنٹ ایریاز آزاد جموں کشمیر میں۔ اس کے علاوہ درمیانے درجے کا فلو جو ہے وہ دریائے کابل اور اس کے ٹرائبوٹریز یعنی کہ اس کے معاون ندی نالوں، خاص کر اٹک خیر آباد کے مقام پر، ورسک پر، نوشہرہ اور ادھیزئی برج پر۔ اس کے علاوہ نچلے سے درمیانے درجے کا فلو بن سکتا ہے دریائے چناب میں مرالہ پر، خانکی پر اور اس کے معاون ندی نالوں پر، اور خاص کر پیر پنجال رینج میں۔ درمیانے درجے کا فلو جو ہے وہ دریائے سندھ میں کالا باغ اور گڈو پر بن سکتا ہے۔ اس وقت بھی چشمہ اور تونسا پر درمیانے درجے کا فلو ہے، سیلاب ہے۔ اس کے علاوہ نچلے سے درمیانے درجے کا فلو جو ہے وہ DG خان کے پہاڑی سلسلوں میں بن سکتا ہے، ندی نالوں میں بن سکتا ہے، اور یوب، سبی، نصیر آباد اور کلاٹ ڈویژن کے ندی نالوں میں بن سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو FFD نے ڈیٹا جاری کیا ہے اس کے مطابق 10 سے 13 اگست کے دوران درمیانے سے اونچے درجے کا جو ہے فلو ہے وہ دریائے چناب کے ندی نالوں میں بن سکتا ہے، اور دریائے چناب میں مرالہ پر بھی درمیانے درجے سے اونچے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے، راوی کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے ستلج میں جو ہے اگر انڈیا سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو وہاں پر بھی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ اب میں ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس وقت تربیلا ڈیم پر جو تربیلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1539 فیٹ تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس کی جو گنجائش ہے وہ 11 فیٹ بچ چکی ہے۔ اس وقت تربیلا پر جو پانی کی آمد ہے وہ 3,61,000 ہے، اخراج 2,95,000 ہے۔ یہاں پر اگلے 24 گھنٹوں میں جو پانی کی آمد ہے وہ یہی رہے گی، اور یہاں پر اس وقت بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے یہی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ کالا باغ پر آمد 3,67,000 ہے، اخراج 3,59,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 4 لاکھ تک جا سکتی ہے، اور یہاں پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، اور اگلے 24 گھنٹوں کے لیے یہی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ چشمہ پر آمد 4 لاکھ ہے، اخراج 3,84,000 ہے۔ یہاں پر اگلے 24 گھنٹوں کے لیے پانی کی جو آمد ہے وہ 3,80,000 سے لے کر 4,10,000 تک جا سکتی ہے۔ یہاں پر اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور اگلے 24 گھنٹوں کے لیے یہی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ تونسا پر اس وقت آمد 4,29,000 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ سطح بڑھ کر 4,40,000 تک جا سکتی ہے۔ یہاں پر اس وقت بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور اگلے 24 گھنٹوں کے لیے یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ گڈو پر اس وقت آمد 3,49,000 ہے، اخراج 3,36,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 3,90,000 تک جا سکتی ہے، اور یہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب کے وارننگ ہے۔ سکھر پر اس وقت آمد 2,77,000 ہے، اخراج 2,52,000 ہے۔ یہاں پر اگلے 24 گھنٹوں کے لیے پانی کی جو آمد ہے وہ 3,10,000 تک جا سکتی ہے، اور یہاں پر نچلے درجے کا اس وقت بھی سیلاب ہے، اور اگلے 24 گھنٹوں کے لیے یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کوٹری پر آمد 1,33,000 ہے، اخراج 94,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 1,35,000 سے 1,60,000 تک جا سکتی ہے۔ کابل نوشہرہ پر اس وقت آمد 85,600 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہی صورتحال رہنے کا امکان ہے، اور یہاں پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ جہلم منگلا ڈیم پر اگلے 24 گھنٹوں کے لیے پانی کی جو آمد ہے وہ 70,000 کیوسیک تک جا سکتی ہے۔ اس وقت آمد 35,000 ہے، اخراج 10,000 ہے۔ اور رسول پر منگلا ڈیم کا جو اس کا لیول ہے وہ 1,207 فیٹ ہے۔ اب مزید اس کی جو گنجائش ہے وہ 35 فیٹ رہ چکی ہے۔ رسول پر آمد 10,900 ہے، اخراج جو ہے وہ 8,000 ہے۔ اس کے علاوہ دریائے چناب مرالہ پر اگلے 24 گھنٹوں کے لیے نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے۔ آمد 1,12,000 ہے، اخراج 1,02,000 ہے۔ نچلے درجے کا اس وقت دریائے چناب مرالہ پر سیلاب بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ خانکی پر آمد اس وقت 92,000 ہے، اخراج 84,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 1,20,000 تک جا سکتی ہے، اور یہاں پر نچلے درجے کے سیلاب کی وارننگ ہے۔ قادر آباد پر اس وقت آمد 77,000 ہے، اخراج 59,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے یہاں پر آمد 1,00,000 تک جا سکتی ہے، اور یہاں پر بھی نچلے درجے کے سیلاب کی وارننگ ہے۔ ترمو پر آمد اس وقت 53,100 ہے، اخراج 37,500 ہے۔ پانچ پر آمد 38,600 ہے،
اخراج 26,900 ہے۔ راوی جسٹر پر آمد 8,800 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے یہاں پر پانی کی آمد 15,000 کیوسک تک جا سکتی ہے۔ شاہدرہ پر آمد 17,800 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ بلوکی پر آمد 42,500 ہے، اخراج 13,900 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے یہاں پر جو آمد ہے وہ 45,000 تک جا سکتی ہے۔ یہاں پر نچلے درجے کا سیلاب کی وارننگ ہے۔ سدھرائی پر اس وقت پانی کی آمد 30,300 ہے، اخراج 15,800 ہے۔ ستلج گنڈا سنگوالا کے لیے جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے این ڈی ایم اے کی رپورٹ میں، اگر انڈیا سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو پھر سطح بلند ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اس وقت گنڈا سنگوالا پر پانی کی آمد 1,000 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ سلیمان کی پر آمد 18,800 ہے، اخراج 6,100 ہے۔ اسلام پر آمد 10,600 ہے اور اخراج 8,300 ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کے حوالے سے دریاؤں کی تفصیلی رپورٹ۔ موسم کی میں رپورٹ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا 3-4 بجے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔